اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. نہج البلاغہ امیر المومنین کے کلام کا مجموعہ. پہلا حصہ خطبات، دوسرا حصہ مکتوبات اور تیسرا حصہ کلمات قصار یعنی شارٹ امیر المومنین کے جو میسیجز ہیں اس پر مشتمل ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ترجمہ اس وقت میرے سامنے ہے. کلمات قصار میں نشان ہے 147 اور اس میں مخاطب ہیں جناب قمیل ابن زیاد نخعی، جن کو مخاطب کر کے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انسانوں کی کچھ کیٹیگریز کی ہے اور ان کے اوپر کچھ تبصرہ فرمایا ہے. جو پسندیدہ کیٹیگریز ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور جو ناپسندیدہ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے. ہمارے لیے اس کے اندر بہت سے پیغامات بہت واضح اور روشن ہیں اور سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. لہٰذا ماں سوائے چند مقامات کی جہاں بہت ضرورت ہوئی میں تشریح سے بھی کام نہیں لوں گا اور چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں اس بیان کو ہم مکمل طور پر سن سکیں. سید رضی جو نہج البلاغہ کے کمپائلر ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں ومن کلامہ علیہ السلام لقمیل ابن زیاد النخعی. آپ کا ارشاد گرامی جناب قمیل ابن زیاد نخعی کے نام. قمیل کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف لے گئے اور جب آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک لمبی آہ کھینچ کر فرمایا اے قمیل ابن زیاد، دیکھو یہ دل ایک طرح کے ظرف ہے. ظرف کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کو رکھا جا سکے، وہ اس کو کنٹین کر سکے. تو دل جو انسان کا ہے، ظاہر ہے کہ دل پہ یہاں پر مراد انسان کا وہ فزیکل آرگن مراد نہیں ہے، بلکہ دل سے مراد ہے انسان کی روح، کہ جس کے لیے تعبیر ہمیشہ دل ہی کی استعمال کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ دل ایک طرح کے ظرف ہیں، لہٰذا سب سے بہتر دل وہ ہے جو سب سے زیادہ حکمتوں کو محفوظ کر سکے. اب تم مجھ سے ان باتوں کو محفوظ کر لو. یہ گویا امیر المومنین اپنی باتوں کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. الناس و ثلاثہ فعالم ربانی. ان میں پہلا وہ گروہ ہے جو علماء ربانی پر مشتمل ہے، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور اس نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو بھی جوڑا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا عالم جو عالم ربانی نہ ہو وہ اس کیٹیگری کے اندر فال نہیں کرتا. اس کیٹیگری میں وہ صاحب علم آتا ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کے مراحل کو بھی طے کیا ہو اور اپنے دل میں خوف خدا کو جگہ دی ہو. دوسری کیٹیگری متعلم علی سبیل نجاتن، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، کہ یعنی اگر وہ عالم ربانی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ایسا طالب علم ہونا چاہیے کہ جو راہ نجات پر چلنے والا ہو، آہستہ آہستہ وہ عالم ربانی بننے کی طرف گامزن ہوں. اور تیسری جو کیٹیگری امیر المومنین نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے. آج یہاں پر زندہ باد کے نعرے لگائے گا، کل وہاں پر زندہ باد کے نعرے لگائے گا. آج جس کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے کل اسی کو بد دعا دے رہا ہوگا. یعنی اس کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ یہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ ایسے افراد سے جڑ جاتا ہے کہ جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو. ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے. اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے. آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ایک انسان کو یا مجتہد ہونا چاہیے یا مقلد ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ وہ مجتہد ہے نہ ہی وہ مقلد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑنے والا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی کوئی منزل معین نہیں ہے. اب اس کے بعد مولا کائنات علم کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اے قمیل، دیکھو علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے کہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. یہ علم کی واقعاً عجیب خصوصیت ہے کہ جتنا اسے استعمال کیا جائے اتنا ہی صاحب علم پالش ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مال کے نتائج و اثرات بھی
اس کے فنا ہو جانے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل، علم کی معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے، یعنی علم کو فالو کیا جاتا ہے، علم کو مقتدا بنایا جاتا ہے اور اس کی اقتدا کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان زندگی میں اطاعت حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد ذکر جمیل فراہم کرتا ہے، یعنی اچھے انداز سے اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے۔ کمیل، دیکھو مال کا ذخیرہ کرنے والے جیتے جی ہلاک ہو گئے، اور صاحبان علم زمانے کی بقا کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان کے جسم تو نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی بہرحال جو عالم بھی ہے وہ اس دنیا سے چلا تو جائے گا، اس کی جو شکل صورت ہے وہ اوجھل ہو جائے گی، لیکن ان کی صورتیں دلوں پر نقش ہیں کہ جس نے اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے تو وہ صاحب علم کو بہرحال یاد رکھتا ہے۔ دیکھو اس سینے میں، اب مولا کائنات نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، وہ اشارہ بیدہ الی صدر، فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سینے میں علم کا ایک خزانہ ہے، کاش مجھے اس کے اٹھانے والے مل جاتے۔ تو کیا نہیں ملے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہاں ملے، مگر کیسے ملے؟ ہاں ملے بھی تو بعض ایسے ذہین جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ عقل ہے جس کو کہا جائے کہ ہیڈ آن دیئر شولڈرز، مگر ان صاحبان عقل کو بصیرت یا خوف خدا اس سے وہ عاری ہیں۔ بعض ایسے ذہین جو قابل اعتبار نہیں ہیں اور دین کو دنیا کا اعلی کار بنا کر استعمال کرنے والے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، اس کے بندوں اور اس کی حجتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پر برتری جتلانے والے ہیں۔ انہوں نے تو اگر دین اور دین کا علم بھی حاصل کیا تو دنیا کے لیے حاصل کیا، انہوں نے تو دین کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا۔ دوسری کیٹیگری جس کو امیر المومنین ریجیکٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھی ریجیکٹ کیا کہ اگر ذہین ہیں مگر ذہین ہونے کے بعد قابل اعتبار نہیں ہیں، دنیا کے لیے دینی علم حاصل کر رہے ہیں، امیر المومنین کی نظر میں یہ ریجیکٹڈ مال ہے۔ دوسری کیٹیگری، یا حاملان حق کے اطاعت گزار تو ہیں لیکن ان کے پہلوؤں میں بصیرت نہیں ہے، اطاعت کی خو موجود ہے مگر ہیڈ آن دیئر شولڈرز وہ اویلیبل نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، اور ادنا شعبے میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا کوئی ڈاؤٹ آیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے راستے کو چھوڑ دینا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھو کہ نہ یہ کام آنے والے ہیں اور نہ وہ۔ اس کے بعد ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو لذتوں کے دل دادا اور خواہشات کے لیے اپنی لگام ڈھیلی کر دینے والے ہیں، یہ تیسری کیٹیگری ہے اور اگین ریجیکٹڈ۔ اور پھر چوتھی کیٹیگری، یا صرف مال جمع کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے دل دادا ہیں، یہ دونوں بھی دین کے قطعاً محافظ نہیں ہیں۔ پہلے دو کیٹیگریز کو ریجیکٹ کیا اور اب اس کے بعد مزید دو کیٹیگریز کو ریجیکٹ کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور ان سے قریب ترین شباہت رکھنے والے چرنے والے جانور ہوتے ہیں، اور اسی طرح علم حاملان علم کے ساتھ مر جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا مرثیہ ہے۔ کیا بالکل ختم، کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی زمین ایسے شخص سے خالی نہیں ہوتی جو حجت خدا کے ساتھ قیام کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو یا خائف اور پوشیدہ، تاکہ پروردگار کی دلیلیں اور اس کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں۔ لیکن یہ ہیں ہی کتنے اور کہاں ہیں؟ واللہ ان کی تعداد بہت کم مگر قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ انہی کے ذریعے اپنے دلائل و بینات کی حفاظت کرتا ہے تاکہ یہ اپنے ہی جیسے افراد کے حوالے کر دیں اور اپنے امثال کے دلوں میں اسے بو دیں۔ انہیں علم نے بصیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا اور یہ یقین کی روح کے ساتھ گھل مل گئے۔ انہوں نے ان چیزوں کو آسان بنا لیا جنہیں راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا، اور ان چیزوں سے انس حاصل کیا جن سے جاہل وحشت زدہ تھے، اور اس طرح دنیا میں ان اجسام کے ساتھ رہے جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ اور اس کے دین کے داعی ہیں۔ ہائے مجھے ان کے دیدار کا کس قدر شوق ہے، آہ آہ شوقاً الی رؤیتہ۔ کمیل میری بات تمام ہو چکی، اب تم جا سکتے ہو۔ اسی پر امیر المومنین کا یہ کلام مکمل ہوا۔ پروردگار عالم یا ہمیں عالم ربانی بننے یا ایسا طالب علم جو نجات کے راستے پر چلنے والا ہو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى